أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تعدل حجة معي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرد دعاء الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مصنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ کر سنائی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ بتا دو میں قریب ہوں. جو بھی دعا کریں گے میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا. ان کو چاہیے کہ مجھ پر پورا ایمان رکھیں اور میری باتوں پر عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا: میرے ساتھ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو بھی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اور حدیث بھی میں نے پڑھ کر سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ضرور 3 آدمیوں کی دعا قبول کرتا، رد نہیں کرتا. 3 آدمی کون ہیں؟ فرمایا روزے دار کی دعا. اس کا ٹائم کب ہے؟ کہا کہ سب صبح سے افطار تک 12-13 گھنٹے کا وقت دعا کا. دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. دوسرا آدمی کون ہے؟ مظلوم، کسی نے اس کا حق مارا، کوئی قرض لے کے نہیں دیتا ہے، کوئی اس کو پریشان کرتا ہے، کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے، جب تک وہ بدلہ نہیں لیتا میں اس کی مدد کرتے رہوں گا. تیسرا وہ آدمی جو سفر میں نکل کر گیا ہے اور مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، گھر واپس آنے تک اس کی دعا کو میں قبول کروں گا. رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور تقریباً آدھا مہینہ گزر گیا. خوش قسمت ہے اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے رمضان کے آمد کی قدر کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا. یہ ایسا مہینہ ہے کہ سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بیڑی پہنا دیتا ہے
جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو بھی آدمی اس مہینے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو 10 حصہ ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان جب آتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کمانے سوچتے تھے نا، آ جاؤ، نیکی کا مہینہ آ گیا، اب خوب نیکی کماؤ۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، گناہ سے بچنا چاہتا تھا نا، اب یہ پیارا مہینہ آ گیا، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اتنا پیارا مہینہ رمضان المبارک کا 11 مہینہ میں نے کہا دنیا کمانے کے لیے ہے، یہ 1 مہینہ آخرت کمانے کے لیے ہے۔ رمضان میں آخرت زیادہ کماؤ، 11 مہینے دنیا کمائے، بیپار کرے، آفس کو گئے، فلاں گئے، ٹائم ملا نہیں ملا، اب تو خوب ٹائم مل گیا نا تم کو، خوب عبادت کرو، تمہارا پیشہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کے لیے وقت تم کو نکالنا چاہیے۔ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان مبارک، تو اس لیے گناہوں سے دور رہنا اور نیکی زیادہ کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی کے روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرتے رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، ایسے آدمی کا تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں اللہ کو۔ ایک ہے آدمی بھوکا رہتا ہے صبح سے شام تک، یہ پیٹ کا روزہ، اور دوسرا روزہ صبح سے شام تک جب روزے میں ہے آنکھوں کو بچاتا غلط چیزیں دیکھنے سے، زبان کو بچاتا غلط بات بولنے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے، زبان کو بچاتا، منہ کو بچاتا، اور اسی طرح ہاتھ کو بچاتا، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا ہاتھ سے، گویا پورے بدن کا روزہ ہے۔ یہ اصلی روزہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کے ساتھ ان کو بھی بچائے، ان سے بھی روزہ رکھوائے، ایسے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھ کر بھی، یعنی بھوکے رہ کر بھی تم اگر غلط کام کرتے، جھوٹ بولتے، کیا ضرورت ہے تمہارے روزے کی اللہ کو؟ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایک انقلاب رکھا ہے، ہمیشہ ایک ہی طرح کا دن نہیں ہوتا، ہمیشہ ٹھنڈی کے دن نہیں رہتے، ہمیشہ گرمی کے دن نہیں رہتے، ہمیشہ پتوں کے دن نہیں رہتے، موسم بہار نہیں رہتا، کبھی موسم خزاں بھی آتا ہے، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات چھوٹی کبھی دن بڑا، ایسا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ موسم خزاں آتا ہے، پورے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت خالی ٹہنیاں رہتی، ڈالیاں رہتی۔ پھر اس کے بعد گرمی کا مہینہ آتا ہے، پورے پتے ہرے بھرے نکلتے ہیں، اور یہ کب تک رہتے؟ 1 سال تک پتے رہتے۔ پھر اس کے بعد پھر بھی آتا ہے موسم خزاں، پتے پھر جھڑتے۔ ویسے ہی سمجھیے ہم جو 1 مہینہ روزے رکھتے، اس کا ہونا چاہیے تعلق، اس کا ہونا چاہیے اثر 11 مہینے تک ہونا چاہیے۔ موسم بدلتا ہے سال میں 1 مرتبہ، نیکی کا موسم آتا ہے رمضان، تو بچے پتے جھڑے نا، ویسے ہمارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ عبادت کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو بہت ثواب ملے گا۔
پھر پتے جب رمضان میں درخت کے پتے لگ گئے، ہمارے گناہ کے بھی جو ہے دھلنے کے بعد ہمارے بھی سمجھے کہ ایک نئی زندگی، ہری بھری زندگی، روحانی زندگی ملی۔ 1 سال تک اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ صاحب کوئی آدمی اگر عمرے کو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حج کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں بولے میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا، حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو، ہر چیز کا اجر و ثواب بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک ہے، الا الصوم، مگر روزے کے بدلے کا کی گنتی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، روزہ بندہ میرے واسطے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ فرشتے سب کا ثواب لکھتے، مثلا نماز پڑھے تو لکھ دیے اتنا، زکوٰۃ دیا تو لکھ دیے اتنا، حج کیا تو لکھ دیے اتنا، سب لکھ دیے۔ روزے کے دار کے ثواب کے متعلق فرشتوں کو نہیں کتنا لکھنا ہے، اللہ بولتا تم نہیں دے سکتے، میں دوں گا وہ بدلہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان عند فطره وَيَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، روزے دار کو خوشی کے 2 موقع ہیں۔ روزانہ افطار کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے، دن پر روزہ رکھے، پانی پیے، کچھ کھائے پیے، پیٹ کو بھی تسلی ہوئی، ایک سکون ہوتا۔ دوسرا عید کے دن اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد عید مناتا ہے، وہ خوشی ہے۔ دوسری خوشی کا جب اللہ کے پاس اجر و ثواب لینے جائے گا تو وہاں اس کو اس کا اجر و ثواب جو ملے گا حیران ہو جائے گا، یا اللہ اتنا بڑا ثواب، سوچے گا کہ کاش میں پورا سال روزہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، لیکن پورا سال روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا۔ ایام معدودات، 29-30 دن کے روزے سال میں رکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو کہا ہے۔ بہت سارے جو آخرت میں روزے داروں کو بدلہ ملنے والا ہے، اس میں سے ایک ثواب اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے ریان، لا يدخل منه الا الصائمون، صرف روزے داروں کو اس گیٹ سے اندر جانے کی اجازت ہے، کوئی کسی دوسرے کو نہیں۔ جب سارے روزے دار چلے جائیں گے اندر، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی نیکی، یہ بھی بڑا ثواب جو قیامت میں روزے دار کو ملنے والا ہے۔ ایک بات یہ ہے، فرشتے نہیں کھاتے، فرشتے پیتے نہیں۔ انسان روزہ رکھ کے اپنے آپ کو فرشتہ بنا لیتا ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ انسان کو بھی چاہیے جب تو فرشتے کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا، گناہ مت کر، فرشتے کی طرح عبادت میں لگا رہا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کر، یہ سب کام کرتے رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے کہ یہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں، بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن ناشتہ کر کے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ کس کو معلوم ساری کھایا کہ ناشتہ کیا؟ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ روزے دار کی طرح رہتا ہے اور آ بھی جاتا ہے افطار کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کے افطار بھی کرتا ہے اور بڑے روزہ دار کی طرح بیٹھتا ہے۔ اللہ کو معلوم نہ کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے یہ عبادت ایسی ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے، اس میں منافق نہیں ہے، اس میں کوئی
چھپا ہوا ظاہر کرنے والا کوئی کام نہیں ہے. باقی جتنی عبادتیں ہیں نماز وغیرہ جو بھی آتے ہیں سب کو جانتے ہیں، نمازی لوگ جانتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں فلاں صاحب. روزہ ویسا نہیں، روزہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس کا اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. رمضان کا مہینہ ختم بھی آدھا ہونے والا ہے. کیا عبادتیں کریں؟ اس میں زیادہ سے زیادہ جو آدمی کر سکتا ہے نفل عبادتیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 2 کر کے نفل نمازیں پڑھیں، بہت ثواب ملے گا جی. کم سے کم اس کا یوں ثواب ملتا ہے اگر کوئی آدمی نفل عبادت کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. نفل عبادت معمولی، فرض بہت بڑی عبادت. یوں سمجھو کہ صاحب نفل عبادت 70 نفل پڑھے تو 1 فرض کا ثواب. اب یہ 2 رکعت پڑھا 140 رکعت کا ثواب ملے گا. نفل عبادت کا ثواب کم، فرض کا ثواب بہت زیادہ. نفل روزے کا ثواب کم، فرض روزے کا ثواب بہت زیادہ. اتنی زیادہ اس کو 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھے گا بہت ثواب ملے گا جی. 2 رکعت پڑھا تو میں نے کہا نا 140 رکعت کا ثواب ملے گا، بہت ہے. دوسری عبادت قرآن پڑھنے کی، جہاں تک ہو سکے قرآن پڑھنا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے. 2 مرتبے 3 مرتبے 4 مرتبے، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبے قرآن ختم کرے رمضان میں. ورنہ ایک بار تو ختم کرو، تھوڑا تھوڑا پڑھو. ایک دن کو 1 جز پڑھو، 29-30 دن میں تمہارا یہ قرآن ختم ہو جائے گا. قرآن کا مہینہ ہے نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11 مہینے حدیث پڑھاتے مسجد نبوی میں بیٹھ کر. جب رمضان کا مہینہ آتا بولتے بھائی تم لوگوں کی چھٹی، اب یہ قرآن کا مہینہ، اب رمضان میں قرآن پڑھوں گا. سب قرآن پڑھتے، 11 مہینہ حدیث پڑھاتے، 1 مہینہ قرآن پڑھتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اتنا ہے ثواب. اسی مہینے میں نا قرآن نازل ہوا، اس لیے بڑی مناسبت ہے رمضان کو بھی قرآن کو بھی. تو قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھ کر پڑھتے ہو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. سمجھے بغیر بھی اگر اچھی طرح پڑھتے ہو تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا کوئی 1 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 ثواب ملتے ہیں. جیسے اس نے پڑھا الف 10 ثواب ملے، لام 10 ثواب ملے، میم 10 ثواب ملے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الف لام میم 1 حرف نہیں جی، الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف کے 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب. پہلا جو ہم پارہ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم پڑھے نا، اتنا پڑھے تو 30 ثواب آدمی کو ملتا ہے. لہٰذا قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اسی طرح صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. عجیب بات ہوتی کہ مانگنے والے نظر بہت آتے. رمضان کو بہت سارے لوگوں نے مانگنے کا مہینہ بنا لیا. تو کہاں سے کون آتے ہیں، بہت ساری جگہ حیثیت رکھ کر بھی ہاتھ پھیلانے والے لوگ رہتے ہیں. یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا روز جبریل علیہ السلام آتے اللہ کے رسول کے پاس اور قرآن پڑھ کر سناتے، سنتے آپ سے
اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوتی جبریل علیہ السلام سے مل کر کہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے بن جاتے۔ اللہ کے رسول کے پاس کیا رہتا تھا؟ کچھ تو نہیں رہتا تھا، جو بھی آتا پورا دے دیا، جو بھی آتا پورا دے دیا، نہ اپنے واسطے رکھا نہ بیویوں کے واسطے رکھا۔ کتنا کہ ہوا جب چلتی ہے نا زور سے، راستے میں کتنا کچرا سب چلے جاتا نا، وہی سے اللہ کے رسول اتنا خرچ کرتے ایک دم صاف، گھر بھی صاف، دل بھی صاف، اور سب اللہ کے راستے میں لے جانے والے راستہ صاف۔ تو صدقہ خیرات کا یہ بہت بڑا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر پوچھیں بندے میرے تعلق سے کہ میں کہاں ہوں، کس کی دعا قبول کرتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بندوں سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ ہم نے ایسے ترجمہ کیا، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ میں دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کرتا بعد میں دعا قبول کرتا ہوں پہلے بولتا اللہ۔ کتنا یقین دلاتا، شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہاں میرے حکم کو مانو، مجھ پر ایمان کامل رکھو۔ دعا میں نے کہا کہ صاحب کتنا گھنٹہ آپ کے پاس، کتنی پریشانیاں، کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے نا، اپنے دعا کیجیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، ساری دنیا میں امن و سکون اور چین کے لیے دعا کیجیے، کرتے رہیے۔ اور دعا کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ سب مسجد میں بیٹھنا، آ کے دو ہاتھ اٹھانا، دعا کرتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی بھی یاد آیا تو دعا کی اللہ ان کی مدد کر، اللہ میری روزی کشادہ کر، اللہ میری ضرورت پوری کر دے، اللہ میرے اس بھائی کا کام کر دے، چلتے پھرتے جو چاہے دعا کرتے رہو جی، ایسے ہونا چاہیے نا۔ لیکن دعا قبول ہونے کے لیے بہت بڑی شرط ہے، وہ ہے حلال روزی۔ حرام روزی کھا کر دعا کرے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ حرام روزی، زکوٰۃ کا پیسہ سب سے لیتا، حالانکہ انہیں زکوٰۃ دے سکتا، ایسا آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ چوری کرتا، غلط دھندا کرتا، غلط کام کرتا، کماتا، ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اس کو روزے دار کا جتنا ثواب ملتا ہے افطار کرانے والوں کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ روزے دار کو پورا ثواب، سمجھو کہ صاحب 70 ثواب، یہ جو آدمی روزہ رکھا اور افطار کرا ان کو 140 ثواب مل گیا۔ اب کیا کرنا ہے افطار کرنے کے لیے؟ کہا کہ کھجور کھلا دو جی، ٹھیک، اور کہا یہ پانی پلا دو، اتنا ثواب ملے گا۔ چاہے وہ افطار کرائے، چاہے افطار کے بعد کھانا کھلائے، اس کو ملے گا۔ غریب کو، محتاج کو، کسی کو بھی جی، من فطر صائما، روزے دار کا کو افطار کرایا، غریب روزے دار کو بولے نہیں، کوئی بھی آدمی ہوگا ہے۔ اسی لیے جو آدمی کے کسی کے گھر میں کھاتا ہے رمضان میں، دعا دیتا رہے افطر عندکم الصائمون، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے گھر کو روزے داروں کو بھیجے، یہ دعا کرتا ہے جو آپ کے گھر میں کھاتا ہے، اس کا خیال کرے۔ لیکن زکوٰۃ کا پیسہ کوئی آدمی لگاتا ہے افطار میں، جائز نہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ، بہت ساری بدعتوں میں سے بدعت یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو ہے سحری کا انتظام کرتے ہیں، چندہ وصول کرتے ہیں فلاں سے، رات بھر مسجد میں وہ ہے کہ سب دیکھ پک رہی ہے اور گوشت کی خوشبو آ رہی ہے اور فلاں کر رہے ہیں، یہ سب کبھی تو ہوا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے سب چیزیں۔
ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کسی کو اپنے گھر میں بلا کے لے جا کے کھلائیے، یا کسی روزہ دار مسافر کتنے لوگ آتے ہیں اپنے گھر سے لا کے کھلا دیجئے، سارے کھلاؤ، اس کا بھی ثواب ملے گا، افطار کراؤ، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان کے اندر عام طور پر دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، کتنا ٹائم جاتا ہے جانے میں، آنے میں، کھانے میں، بہت ٹائم جاتا ہے نا، اس لیے مختصر کھائے ہو گیا۔ تو یہ بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ صاحب روزانہ سحری کراتے ہیں۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں کوڑم باغ میں، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دن کو 70,000 روپے کی سحری کراتے، ایک دن کو 70,000 روپے کی سحری کراتے۔ کتنے لوگ آ کے کھاتے، نماز نہیں پڑھتے، سحری 3 بجے 3:30 بجے کھلا دیتے، وہیں سے بھاگ جاتے اور اتنی گپ شپ کرتے رہتے، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کوئی سلیمہ حال ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ضرورت مند کو بھی خیال کیجیے، نیک لوگوں کا بھی خیال کیجیے۔ ضرورت مند ہے اس کا خیال کیجیے، نیک لوگ ضرورت مند نہیں بھی ہیں ان کو بھی کھلائیے، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے وقت کو برباد مت کیجیے اور دوسرے کے وقت کو بھی برباد مت کیجیے۔ اب یہ سمجھیے کہ آئندہ جمعہ جب آئے گا، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، 21ویں تاریخ شروع ہو جائے گی آنے والی رات جمعے کی۔ اس کے اندر شب قدر کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو ہے نا رمضان، 17 دن ہے اور سب 18 دن ہے، کوئی بات نہیں، 17 دن ہے، 16 دن ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھیں گے، آخری عشرے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، نیکی کمانا چاہتا ہے آجا آجا، دروازہ کھلا ہے، اندر آجا، نیکی کر لے، جھولی بھر لے۔ یہ ندا دیتے رہتے نا فرشتے۔ اسی طرح ہر رات، رمضان میں بھی دوسرے دنوں میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات کا آخری تہائی حصہ رہتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 3 بجے، ایسا 3 بجے سے سمجھیے کہ 4:45 بجے تک، یہ سمجھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے گنہگار توبہ کرتا ہے، میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، اے ضرورت مند تیری ضرورت ہے تو مانگ، میں تجھے دیتا ہوں۔ ایسے اللہ تعالیٰ صبح صادق تک جب ہم سحر ختم کرتے ہیں یہاں کے حساب سے، تب تک اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیتا ہے، مانگو مانگو، کتنا موقع دیتا ہے۔ صبح سے شام تک روزے دار کی دعا قبول، اس آخری رات کے میں جو دعا کرتا ہے روزے دار، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کتنی برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور جتنے نیکی کے کام ہیں سوچ سوچ کے کرنا چاہیے، سنت ہے کیا، یہ بھی سنت ہے کیا، یہ بھی سنت ہے کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کھجور کھاتے ہیں وہ بھی سنت ہے، آپ پانی پی لیجئے، کچھ بھی کھا لیجئے، پی لیجئے، الحمدللہ جائز ہے، حلال چیز۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول کیسا روزہ کھولتے تھے؟ کھجور سے کھولتے تھے، تر کھجور سے، نہیں تو سوکھی کھجور سے، نہیں تو پانی سے، اس کا بھی خیال کرتے۔ چھوٹی چھوٹی سنت، مسواک وہ بھی ایک سنت ہے نا، اس کا بھی خیال کرتے۔ نیکیوں کو تلاش کیجئے اور اسے اپنی زندگی کو دینی زندگی، سنت کے مطابق زندگی بنا دیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ باقی باندہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے، اللہ تعالیٰ موسم کو ٹھنڈا کرے، اللہ تعالیٰ سب کو عبادت زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔